बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ईद कुर्बान से पहले जुल्हज का महीना चल रहा था। हज के ये आखिरी दिन सुल्तान बहुत कम लोगों से मुलाकात करते थे। जुल्हज के ये दिन जिसमें हज अदा किया जाता था, सुल्तान इस दौरान मुकम्मल तौर पर दरबार लगाना तक बंद कर देते थे। लेकिन इस बार मामलात कुछ इस तरह से बिगड़े हुए थे कि सुल्तान चाहकर भी दरबार लगाना नहीं छोड़ रहे थे। वो थोड़ी देर ही सही लेकिन दरबार लगाकर जरूर बैठते थे ताकि इनकी रियाया किसी मुश्किल में न आ जाए। दरबार ना लगाकर इनका इरादा हरगिज रियाया को नजरअंदाज करने का नहीं था, लेकिन साल में वो ये दिन अल्लाह ताला की इबादत में ही गुजारना चाहते थे। वो हज तो अदा कर नहीं पाते थे, क्योंकि अगर वो हज अदा करने के लिए जाते तो पीछे मौजूद इनकी सल्तनत को कोई भी उजाड़ सकता था, और वो ऐसा हरगिज नहीं चाहते थे। वो किसी भी कीमत पर अपनी रियाया को मुसीबत में डाल नहीं सकते थे। आज भी इनका इरादा दरबार का इख्तिताम जल्द ही करने का था। अभी वो अपनी नशिस्त से उठकर अपनी मखसूस कमरे की तरफ रवाना होते, इससे पहले दरबार में दो औरतें एक दुम्बा के हमरा लड़ती झगड़ती दाखिल हुई। सुल्तान समेत वो तमाम दरबारी और मशीरों की तवज्जो अपनी जानिब करवा चुकी थी। सुल्तान के लिए ये अमल हमेशा ही नापसंदीदा रहता था जब औरतें आपस में लड़ाई झगड़ा करती थी। सुल्तान का कहना था कि ये तो बिनते हवा है, इन पर यह सब जेब नहीं देता कि वो अपनी जैसी दूसरी औरतों से लड़ाई करें। लेकिन सुल्तान ने कभी किसी पर भी जोर जबरदस्ती नहीं की थी। वो दोनों औरतें सुल्तान की नशिस्त के ऐन सामने खड़ी होकर एक दूसरे को गालियां निकालने लगी थी। मजीद ये औरतें एक दूसरे को कुछ कहती। इससे पहले सुल्तान की आवाज दरबार में गूंजी तो वो दोनों खामोश हो गईं। ऐसा लगता था जैसे महल में सन्नाटा छा गया हो। गुस्से से दौड़ते हुए कहने लगे, क्या तुम दोनों को मालूम नहीं कि हमारे हुक्म की पासदारी ना करने की कितनी बड़ी सजा है? हमने 1000 बार मना किया, हमारे सामने औरतें लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगी, और अगर दो मुखालिफ हमारे दरबार में आकर हमसे शिकायत करना चाहते हैं तो दोनों फासला इख्तियार करके खड़े होंगे। लेकिन तुम दोनों एक दूसरे से जुड़ कर खड़ी हो। तुम लोग क्या नहीं जानती, हमारे असूलों की नाफरमानी करने वाले को हम बहुत बुरी सजा से नवाजते हैं। जबकि वो दोनों ही सरनफी में हिलाते हुए कहने लगी, सुल्तान मुअज्जम माफ करिएगा, बस एक दूसरे का चेहरा देखकर हम दोनों आपा खो देते हैं। एक औरत थोड़ी समझदार थी, इसलिए मसलहतन आवाज में बोली। सुल्तान ने सुनकर सर इस बात में हिलाया और दोनों को ही बोलने का मौका दिया, लेकिन वो दोनों एक दूसरे को बोलने का मौका ही नहीं दे रही थी। एक बोल रही थी तो दूसरी चिल्लाकर इसको खामोश करवाकर सुल्तान से कुछ कहना चाहती थी। जब सुल्तान ने मामला बिगड़ते हुए देखा तो एक बार फिर सुल्तान डांटते तो दोनों खामोश हो गए। सुल्तान ने दोनों में से खुद ही एक का इंतखाब किया और बोलने की इजाजत दी तो वो बुढ़ाई हुई आवाज में कहने लगी, सुल्तान मुअज्जम कुछ ही दिन रह गए हैं कुर्बानी में। मेरे शौहर मेरे लिए एक बड़ा खूबसूरत दुम्बा खरीद कर घर लाए। वो मेरे नाम पर कुर्बान करना चाहते थे, लेकिन ये पागल औरत फजूल में मुझ पर इल्जाम लगा रही है कि ये दुम्बा मैंने इसका चोरी किया है, जबकि बाखुदा मेरे शौहर ये मेरे लिए खरीद कर लाए हैं। वो औरत सुल्तान की तरफ देखते हुए बोली तो सुल्तान ने अब एक नजर इस दूसरी औरत की तरफ देखा। वो भी ऐसे ही सुल्तान को बताने के लिए मचल रही थी। सुल्तान ने आंखों के इशारे से इसे बोलने के लिए हुक्म दिया तो वो भी ये कहने लगी कि ये दुम्बा इसका है, ये इसके शौहर ने खरीद कर दिया है। वो फजूल में इल्जाम क्यों लगाएगी, ये औरत है ही चोर है। जबकि लड़ाई को बढ़ता देख सुल्तान एक बार फिर परेशान हो गए। वो दोनों औरतें किसी के भी काबू में नहीं आ रही थी। सुल्तान ने इस दुम्बा की जानिब देखा जो दरबार में खड़ा हुआ था। इनके दरबार में इंसानों के अलावा और किसी मखलूक को आने की इजाजत नहीं थी। मामला मजीद खराब होता इससे पहले ही सुल्तान ने इन दोनों औरतों को वापस भेज दिया, जबकि इस दुम्बा को जब्त कर लिया गया, क्योंकि जब तक कोई फैसला नहीं हो जाता इस दुम्बे को किसी के भी हवाले नहीं कर सकते थे। सुल्तान समझ नहीं पा रहे थे कि वो फैसला किसके हक में दें, क्योंकि दोनों की आंखों में मौजूद सच्चाई ये बताने के लिए काफी थी कि वो दोनों ही झूठ नहीं बोल रही। इन्हें किसी भी तरह हकीकत से पर्दा उठाना ही था कि आखिर राज क्या है, इन दोनों की सच्चाई क्या, क्योंकि ना वो दोनों अपने मुंह से कुछ बता रही थी और ना एक दूसरे को बोलने का मौका दे रही थी। एक पल को सुल्तान के दिल में ये ख्याल आया, क्यों ना एक एक करके इनको दरबार में बुलाकर इनका असल किस्सा पूछा जाए, लेकिन इनमें भी नाइंसाफी हो सकती थी, इसलिए वो खामोश रहे। थोड़ी देर वो अपनी नशिस्त पर ही विराजमान रहे और इसके बाद वो उठकर अपने मखसूस कमरे की तरफ चल दिए। दोपहर का वक्त हो चुका था। इन्होंने सबसे पहले जोर की नमाज अदा की और उसके बाद कुरान पाक की तिलावत करने लगे।
وہ حج ادا کرنے کے لیے مکہ مکرمہ جانا چاہتے تھے، لیکن اچانک ہی ایک جنگ کا اعلان عیسائی ملک کی طرف سے ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے سلطان مجبوراً ٹھہر گئے، کیونکہ اگر ان کے پیچھے سے وہ لوگ حملہ آور ہوتے تو ان کی رعایا کے لیے یہ بات کافی خطرناک ثابت ہو سکتی تھی۔ جبکہ عیسائیوں نے بزدلی کا مظاہرہ کیا تھا اور سلطان کے ٹھہر جانے کے بعد وہ لوگ حملہ آور نہیں ہوئے تھے، سلطان کو اس چیز کا بے حد افسوس تھا۔ نہ ان کا حج ادا ہو پایا تھا اور نہ ہی جنگ ہوئی تھی، لیکن انہوں نے خدا کا شکر ادا کیا تھا کہ شاید اسی میں بھلائی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنے مخصوص کمرے میں جا کر لباس تبدیل کر چکے تھے۔ ان کا ارادہ اب گشت پر جانے کا تھا۔ دوپہر کی اس تپتی گرمی میں وہ بازار کے گشت کے لیے نکل چکے تھے۔ ایسے میں جو بادشاہ حکمران اپنے بڑے گھروں کے نرم ملائم بستر پر آرام فرماتے تھے، ایسے وقت میں وہ عظیم بادشاہ لوگوں کے حال جانتے تھے۔ وہ خود کو بالکل بھی برتر نہیں سمجھتے تھے، بلکہ عام لوگوں کی طرح ہی اپنا تعارف سب سے کرواتے تھے۔ یہ بات ان کی رعایا کے ایک ایک فرد کو معلوم تھی کہ سلطان کس حد تک نرم دل کے مالک ہیں۔ وہ اپنے شہر کے بازار میں آ چکے تھے۔ ان کا ارادہ آج سبزی کی ریڑھی والوں کو دیکھنے کا تھا، کیونکہ کچھ روز سے انہیں ایک خبر معلوم ہو رہی تھی کہ یہاں پر کچھ لوگ بھیس بدل کر گھس آئے ہیں، جو ریڑھی والے کے روپ میں بہروپیے ہیں۔ وہ عیسائی دھرم سے تعلق رکھتے ہیں اور مسلمانوں کی حق حلال کی کمائی پر قبضہ جما رہے ہیں۔ سلطان نے نہ کبھی ایسا ہونے دیا تھا اور نہ وہ آج ہونے دینا چاہتے تھے۔ ان لوگوں نے نہ صرف ریڑھی والوں کی جگہوں پر قبضہ کیا تھا، بلکہ وہ آنے والی رعایا سے بھی اجرت سامان کی زیادہ لے رہے تھے۔ ایک دو بار یہ بات وزیر نے بھی ان کے گوش گزاری تھی، لیکن انہوں نے اتنا دھیان نہیں دیا۔ لیکن کل رات جو بات انہوں نے دو سپاہیوں کی ہمراہ ہوئی گفتگو میں سنی تھی، وہ بات ان کو یہاں لانے پر مجبور کر چکی تھی۔ وہ ایک ایک ریڑھی والے کو بغور دیکھ رہے تھے۔ ان کے لباس سے یہ بات ہرگز معلوم نہیں ہو رہی تھی کہ وہ سلطنت کے بادشاہ ہیں، بلکہ وہ ایک عام مسافر کے لباس میں موجود تھے اور لوگوں کو گہری نگاہوں سے دیکھتے جا رہے تھے۔ اچانک ہی ان کی نظر زمین پر بیٹھے ایک چھوٹے سے بچے پر پڑی۔ بچہ دکھنے میں بلا کا حسین تھا۔ اس کی رنگت سرخ سفید تھی، جبکہ بال گھنگریالے تھے۔ وہ بچہ دکھنے میں کسی بڑے گھر سے معلوم ہو رہا تھا۔ ان کے قدم اس بچے کی جانب اٹھے تھے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ بچہ یہاں پر کیا کر رہا ہے۔ وہ بچہ محض 10 سال کا تھا، لیکن سلطان کو قریب جا کر یہ بات معلوم ہوئی کہ وہ بچہ مچھلیاں فروخت کر رہا ہے۔ اتنی چھوٹی عمر میں اس بچے کو ایسی جگہ پر موجود دیکھ ان کا دل دکھا تھا۔ ایسی عمر میں تو بچے دستگاہوں یا پھر گلی کوچے میں کھیلتے ہوئے گزارتے تھے، اور اس بچے کو اتنی سی عمر میں کام کرتے دیکھ انہیں تکلیف ہوئی۔ اس بچے کے قریب بیٹھ کے تو وہ کافی ماہرانہ انداز میں مچھلیوں کی خصوصیات سلطان کو بتانے لگا۔ سلطان نے ایک نظر اس بچے کو دیکھا اور کہنے لگے، پڑھنے نہیں جاتے؟ وہ بچہ یکدم ہی چونک گیا اور سلطان کی طرف دیکھتے ہوئے سر نفی میں ہلاتے ہوئے کہنے لگا، صاحب، یہ جو آگ کی بھوک ہوتی ہے نا، یہ انسان کو کچھ بھی کرنے کے لیے آمادہ کر سکتی ہے۔ پھر پڑھائی تو بہت ہی معمولی چیز ہے، اس کو چھوڑنے میں کیا حرج ہے؟ پہلے جاتا تھا لیکن اب نہیں جاتا، کیونکہ ابا کے مر جانے کے بعد ہمارا کوئی دوسرا آسرا نہیں تھا، اس لیے مجھے ہی اپنے گھر کی باغ ڈور سنبھالنی پڑی۔ اگر میں کام نہیں کروں گا تو میری بہنیں اور میری اماں کھانا کہاں سے لائیں گی؟ میرا تو کوئی بڑا بھائی نہیں اور نہ ہی خاندان میں کوئی ایسا شخص ہے جو ہمارا خرچ اٹھائے۔ سلطان نے اس بچے کی بات سنی تو کہنے لگے، اچھا، تمہارے بابا کا انتقال کیسے ہوا؟ انہیں اس بچے میں کافی تجسس محسوس ہو رہا تھا۔ یہ بتانے کے لیے کافی تھا کہ وہ بچہ کافی سمجھدار ہے اور دکھنے میں محض 10 سال کا تھا، لیکن اس کی سمجھ بوجھ اور بات کرنے کا طریقہ کسی بڑے آدمی جیسا تھا۔ شاید حالات نے اس کو اتنی جلدی بڑا کر دیا تھا۔ اس بچے نے ایک نظر سلطان کو دیکھا اور دھیمی آواز میں بڑبڑایا، قتل! میرے بابا کا قتل ہوا تھا، لیکن جب میں بڑا ہو جاؤں گا نا تو ان سب ظالموں سے اپنے باپ کے قتل کا حساب لوں گا۔ میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ جس نے میری ماں کو رلایا، ان سب کو قتل کر دوں گا۔ سلطان ایک پل کے لیے تھم سے گئے۔ اس بچے کی آنکھوں میں موجود بغاوت اور لہجے کا سرد پن یہ بتانے کے لیے کافی تھا کہ اس نے بہت سی تکلیف جھیل لی ہے اور اس کے بعد وہ یہاں پر آ کر بیٹھا ہے۔ سلطان نے بھاری اجرت دے کر اس بچے سے کافی ساری مچھلیاں خرید لی تھی اور اس کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھ کر اس سے گھر کا پتہ پوچھا اور آگے بڑھ گئے تھے۔ ان کا ارادہ مزید گشت کرنے کا تھا، لیکن اس بچے سے ملاقات کے بعد ان کا دل بالکل اوچاٹ سا ہو گیا تھا۔ وہ سیدھا محل آ کر اپنے حجرے میں چلے گئے۔ کافی دیر تک وہ اس لباس میں ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے۔ ان کو کافی وقت ہو چکا تھا، لیکن انہوں نے مصلی نہیں چھوڑا۔ عصر کی نماز کے بعد وہ واپس محل آئے اور وزیر کے ہمراہ اس چھوٹے بچے کے گھر والوں کو دربار میں طلب کیا گیا، جبکہ اس بچے کی اماں
और बड़ी बहन के चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी। ये आम बात थी, अगर सुल्तान अचानक से किसी घराने को दरबार में तलब करते थे तब इन्हें ऐसे ही लोग नजर आते थे। इसलिए सुल्तान ने इनकी परेशानी को किसी खातिर खा में ना लिया था। सुल्तान ने इन लोगों को देखकर मुतमईन रहने का इशारा किया और इनकी जानिब देखते हुए सीधे अल्फाजों में इनके शौहर के बारे में पूछा। पहले तो वो औरत सुल्तान को ये मामला बताना नहीं चाहती थी, बल्कि वो यहाँ से जाना चाहती थी, लेकिन सुल्तान के हुक्म की पासदारी इसे हर हाल में करनी थी, क्योंकि वो जानती थी कि जो शख्स सुल्तान की बात की नाफरमानी करता था, इसके बाद सुल्तान इसके लिए जो सजा मुंतखब करते थे वो इसकी बर्दाश्त से बाहर होती थी। वो औरत नीचे नजरें झुकाए कहने लगी, सुल्तान मोहतरम, बात कुछ साल पहले की है। मेरी शादी मेरे माँ बाप की मर्जी के खिलाफ हुई थी, क्योंकि मैं मूसा इब्ने कासिम को पसंद करती थी और वो भी मुझे पसंद करते थे। इनसे मैंने पहले भी कहा था कि आप मेरे लिए रिश्ता ले आए, नहीं तो मेरे खानदान वाले मेरी शादी किसी और से तय कर देंगे। लेकिन इन्होंने मेरी एक बात नहीं सुनी और जबरदस्ती मुझसे निकाह कर लिया। मेरे माँ बाप जब मुझे लेने के लिए आए तो इन्होंने साफ कह दिया कि अगर तुम इन लोगों के साथ गई तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। यह सुनकर मैं खौफजदा हो गई थी और मैंने अपने माँ बाप को वापस लौटा दिया था। लेकिन मैं नहीं जानती थी यही मेरी सबसे बड़ी खता है, क्योंकि मेरे शौहर काफी जालिम इंसान निकले थे। इन्होंने मुझे 2 बेटियां और 1 बेटे से नवाजा था, लेकिन इसके बावजूद भी मेरे शौहर खुश नहीं थे, क्योंकि वो इन बेटियों के अलावा भी बेटे ही चाहते थे। लेकिन कुदरत को जो मंजूर, वक्त तेजी से गुजर रहा था और मैं और मेरे शौहर सबसे अलग एक अकेले घर में रहते थे। लेकिन ये चीज मेरे ससुराल वालों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थी। वो आए दिन कभी धमकियां देते थे या फिर कभी मेरी औलाद को तकलीफ देते थे। जब मैंने ये बात अपने शौहर को बताई तो वो अपने घर गए और इन लोगों को खरी खोटी सुनाई। लेकिन वो नहीं जानते थे कि मामला इतना बिगड़ जाएगा कि इनके अपने ही इनको कत्ल कर देंगे। इनके बाबा ने मेरे शौहर के जिस्म के आर पार तलवार कर दी थी, जिसकी वजह से वही मौका पर ही मौत की नींद सो गए। ये वाकया ज्यादा पुराना नहीं, बस कुछ साल पहले का है। मेरी इद्दत मुकम्मल होते ही मेरा छोटा बेटा काम के सिलसिले में बाहर चला गया, क्योंकि घर में फाके होने लगे और एक भाई अपनी बहनों को ऐसे बिलखता तड़पता कभी नहीं देख सकता। मैंने बहुत समझाना चाहा, लेकिन इसने मेरी एक बात नहीं सुनी और मछलियां फरोख्त करने लगा। अब इसने काफी अच्छा काम कर लिया। वो बाजार में ही बैठकर लोगों में मछलियां फरोख्त करता है। वो है तो सिर्फ 10 साल का, लेकिन इसकी समझ बूझ काफी बड़े इंसानों वाली है। वो बिल्कुल भी अपने बाप जैसा नहीं है, बल्कि वो बहुत अच्छा है। मेरा बेटा सबसे अलग है, वो बहुत नेक इंसान है। अल्लाह मेरे बेटे को लंबी जिंदगी दे। वो औरत रोते हुए एक ही बात की गर्दान कर रही थी, जबकि सुल्तान की सोचों का मरकज इस औरत का ससुराल था। यानी वहां पर कोई ऐसा राज दफन था जिससे ये बात मालूम होनी थी कि इस आदमी का कत्ल किस वजह से किया गया था। ये औरत तो बस महज एक शक की बुनियाद पर ये बात कह रही थी कि इसके शौहर का कत्ल इसलिए किया गया। लेकिन सुल्तान इस आदमी के किरदार के बारे में सुनकर थोड़ा मशकूक हो गए थे। इन्होंने इस औरत को वहां से भेज दिया था और रात में भेस बदल कर उस घर की तरफ रवाना हो गए थे जहां पर इस औरत का ससुराल रिहायश पजीर था। वो घर नहीं बल्कि एक हवेली थी, जहां पर बहुत से लोग एक साथ इकट्ठा रहते थे। लेकिन वहां जाकर जो सच इन पर खुला वो इनको हिला चुका था। इन्हें समझ नहीं आ रहा था जो वो देख रहे हैं वो सब हकीकत है, क्योंकि वो यहाँ पर आए तो उस 10 साल के बच्चे का मसला हल करने थे। लेकिन यहाँ पर तो इनका पुराना केस, यानी वही औरतें मौजूद थीं जो दोनों एक दूसरे से हंस हंस कर बातें कर रही थी और एक साथ बैठी हुई थी, और उस दिन दरबार में एक दूसरे को काट खाने के लिए दौड़ रही थी। रात के इस पहर इन दोनों को एक साथ देखना और इसके बाद हंसना मुस्कुराना सुल्तान को मशकूक कर गया था। लेकिन जैसे इनकी निगाह दूसरी तरफ गई तो मुआवला समझ गए। यानी कल दरबार में एक दंगल होना था जिसके लिए सुल्तान पूरी तरह तैयार थे। इन्होंने सोच लिया था कि इन औरतों को क्या सजा देनी है, जबकि वो कोई बहुत बड़ा घर था। सुल्तान दूसरी तरफ निकल गए क्योंकि वो इस बच्चे का मामला देखने के लिए यहाँ पर आए थे। लेकिन वो अभी एक और कमरे के पास से गुजरते कि अचानक ही इन्हें एक मर्दाना आवाज आई। वो अपने बेटे के बारे में बात कर रहे थे। सुल्तान दरवाजे के पास ही रुककर इस आदमी की गुफ्तगू को मुलाहिजा करने लगे, और जैसे जैसे इस आदमी के नादर ख्यालात सुल्तान के कानों में पड़े वो गुस्से से लाल सुर्ख हो गए। इनका बस नहीं चल रहा था कि वो अंदर जाएं, इस बूढ़े आदमी का कत्ल कर दें। लेकिन अभी फिलहाल के लिए इन्होंने जबत से काम लिया और महर रवाना हो गए। इनकी दोपहर और रात का गश्त बिल्कुल भी बेकार नहीं गया था, बल्कि 2 इतने बड़े मसाइल हल हो चुके थे जिसका हल निकालना सुल्तान के लिए बहुत बड़ा मसला बन चुका था।
اگلے دن سلطان نے اپنے سپاہیوں کے ذریعے سب سے پہلے ان دونوں عورتوں کو دربار میں طلب کیا جن کا ان کے پاس بیل نما دمبا موجود تھا، لیکن وہ دونوں عورتیں آج ایک بار پھر ایک دوسرے کو کاٹ کھانے کے لیے دوڑ رہی تھی، جبکہ رات میں وہ ایک دوسرے سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ یہ منظر سلطان کی آنکھوں میں یکدم ہی لہرایا تھا، لیکن جب وہ دوسری طرف دیکھتے تو انہیں کہانی سمجھ آ رہی تھی۔ اس دمبا کو دوبارہ سے دربار میں طلب کر لیا گیا تھا۔ وہ دونوں عورتیں اس دمبا کو دیکھ چیل کی طرح اس پر جھپٹی تھی، لیکن سلطان کے فوراً اشارہ کرنے پر سپاہیوں نے ان دونوں کو دمبا سے دور کر دیا تھا۔ سلطان نے ان عورتوں کی جانب دیکھا، کہنے لگے اگر تم دونوں چاہتی ہو کہ یہ دمبا تمہیں مل جائے تو جو فیصلہ ہم تم لوگوں کے حق میں کریں گے وہ تم دونوں عورتوں کو ماننا پڑے گا، نہیں تو تمہارا شوہر تم پر حرام کر دیا جائے گا۔ یہ سن کر وہ عورتیں کہنے لگی سلطان معظم بھلا یہ کیا بات ہوئی، دمبا سے ہمارے شوہر کا کیا تعلق؟ یہی بات دربار میں موجود ہر ایک انسان کے دماغ میں چل رہی تھی، لیکن سلطان کچھ اور ہی سوچے بیٹھے تھے۔ سلطان نے گرجدار آواز میں دونوں کو خاموش رہنے کا حکم دیا اور ایک بار پھر اپنی بات پر زور دینے لگے تو وہ دونوں مان گئے۔ سلطان نے ایک نظر سپاہی کو دیکھا اور کہنے لگے اس دمبا کو آگے لایا جائے، اور ان عورتوں کو بھی اس دمبا کے منہ کے عین سامنے کھڑا کر دیا اور اپنی نشست سے نیچے اتر کر ان عورتوں کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگے اپنی ایک ٹانگ اٹھاؤ اور اس دمبا کے منہ پر مارو۔ اگر یہ دمبا تم دونوں میں سے جس کی یہ حرکت برداشت کر لیتا ہے تو یہ دمبا اس کا ہوا، لیکن اگر اس نے تم دونوں کی یہ حرکت برداشت نہیں کی تو پھر ہم تم دونوں کے شوہروں کو بلا کر ان کو یہ تاکید کریں گے کہ تمہیں طلاق دے دی جائے اور یہ دمبا بھی ہم ضبط کر لیں گے۔ جبکہ وہ عورتیں سلطان کو حیران ہو کر دیکھ رہی تھیں کہ یہ کیسا فیصلہ ہے۔ ان میں سے ایک عورت جو کافی سمجھدار تھی وہ سلطان کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگی سلطان معظم یہ تو ایک بے زبان جانور ہے، اگر ہم اس کو ٹانگ ماریں گے اس کو تکلیف ہوگی، اور ایک بے زبان اور قربانی کے جانور کو ایسی اذیت نہیں دی جاتی۔ وہ عورت یہ بول کر چند پل کے لیے خاموش ہوئی اور تھوڑی دیر بعد سلطان کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگی میں نہیں چاہتی کہ اس دمبا کو تکلیف ہو، اس لیے آپ بھلے یہ دمبا اس کو دے دیں، میں اسی چیز میں خوش ہوں۔ جبکہ انہوں نے دوسری عورت کی جانب دیکھا تو وہ بھی سر انکار میں ہلاتے ہوئے کہنے لگی نہیں سلطان معظم، میرا ضمیر بھی مجھے اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ میں قربانی کے لیے بے زبان جانور کو ٹانگ سے ماروں۔ میرے لیے یہ دمبا بھی ضروری ہے اور میرا شوہر بھی، میں ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہتی جس سے میرا شوہر مجھ پر حرام کر دیا جائے۔ سلطان نے دونوں کی بات سنی تو دھیما سا مسکرائے اور ان دونوں کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگے تم دونوں کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ سلطان اس رات یہ دیکھتے ہی پہچان گئے تھے جب دوسری طرف ایک آدمی سو رہا تھا اور وہ دونوں عورتیں حق سے اس کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، تو یہ بات بتانے کے لیے کافی تھی کہ یہ دونوں عورتیں اس کی بیوی ہیں۔ سلطان نے ان دونوں کے شوہر کو بلایا تو وہ من مناتے ہوئے کہنے لگا میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں 2 دمبے لیتا، اسی لیے میں ایک لے آیا اور ان دونوں کو آپس میں ہی جھگڑا دیا تھا کہ جو جیت گیا یہ دمبا اسی کا ہوگا، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ یہ معاملہ اتنا سنگین ہو جائے گا اور یہ دمبا لے کر آپ کے پاس پہنچ جائیں گی۔ اس نے سلطان اور ان دونوں عورتوں سے معافی مانگی اور اپنی بیویوں سمیت وہاں سے لوٹ گیا۔ جبکہ تھوڑی دیر بعد ہی سلطان نے اس خاندان کو طلب کر لیا جو اس بچے کے گناہ گار تھے۔ اس خاندان کے اندر وہ دونوں عورتیں اور ان کا شوہر بھی شامل تھا جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی دربار سے لوٹے تھے۔ سب ایک دوسرے کو حیران ہو کر دیکھ رہے تھے کہ سلطان نے ان کو یہاں پر کیوں طلب کیا ہے۔ سلطان نے اس گھر کے سربراہ کے ابا کو مخاطب کیا اور کہنے لگے آپ کو شرم نہیں آئی؟ آپ نے اپنے خون کا قتل کر دیا، وہ بھی محض اس بات پر کہ وہ اپنے خاندان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتا تھا، ان کے حق میں بول رہا تھا۔ جبکہ وہ آدمی سارے انکار میں ہلاتے ہوئے کہنے لگا نہیں، میں نے تو ایسا کچھ نہیں کیا۔ ہاں میرا بیٹا مر گیا ہے لیکن اس کو مارنے والا میں ہرگز نہیں ہوں۔ جبکہ سلطان کا خون کھول اٹھا تھا کیونکہ وہ حقیقت سے واقف تھے۔ انہوں نے ایک بار پھر گرجدار آواز میں کہا ہم سے جھوٹ بولنے کی تمہیں قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم جلدی سے کسی کو بھی معاف کرنے کی عادی نہیں ہیں۔ اگر تم نے جھوٹ کا ساتھ دیا تو یاد رکھنا ہم تمہیں ایسی سزا سے نوازیں گے کہ تمہاری 7 نسلیں کانپ اٹھیں گی، ہم محض تمہاری عمر کا خیال کر رہے ہیں۔ وہ آدمی یہ سننے کے بعد گڑبڑایا، کہنے لگا سلطان معظم میرا بیٹا مرا ضرور ہے لیکن اس کا قاتل میں نہیں ہوں۔ میں نے اپنے بیٹے کو خوب سمجھایا تھا کہ تم گھر واپس آ جاؤ، تمہارا وہاں رہنا ٹھیک نہیں ہے کیونکہ ہمارے بہت سے دشمن ہیں جس کی وجہ سے مجھے اپنے خاندان کو جوڑ کر اور چھپا کر رکھنا پڑتا ہے۔
لیکن میرا بیٹا یہ سننے کے لیے راضی ہی نہیں ہے، بلکہ اس دن وہ ہمارے گھر آ کر کافی کھری کھوٹی سنا کر چلا گیا، لیکن راستے میں ہی میرے کسی دشمن نے اس کو پکڑ کر اس کو قتل کر دیا۔ میری بہو اور اس کے بچے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قتل ہم نے کیا، لیکن باخدا سلطان معظم ہم نے ایسا نہیں کیا۔ سلطان نے یہ سنا تو نفرت سے کہنے لگے، ٹھیک ہے، مان لیا کہ تم نے اس آدمی کا قتل نہیں کیا، لیکن تم کس دشمنی کی بات کر رہے ہو؟ ایسا تم نے کیا کر دیا جس کی وجہ سے تمہارے اتنے دشمن بن گئے کہ تمہیں اپنی اولادوں کو چھپا کر اس دنیا میں رکھنا پڑ رہا ہے؟ اور اس کے بعد جو بات اس نے سلطان کو بتائی، سلطان کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اس آدمی کو زندہ زمین میں گاڑ دیں۔ وہ آدمی کہنے لگا، سلطان معظم، میں جانتا ہوں یہ بات سننے کے بعد آپ مجھے معاف نہیں کریں گے، لیکن اگر میں جھوٹ بولتا ہوں تب بھی آپ مجھے نہیں چھوڑیں گے، اس لیے میں سچ بتا دیتا ہوں۔ دراصل میں چھوٹے بچوں کو اغوا کروا کر ایک جگہ جمع کرتا ہوں اور اس کے بعد ان کے ہاتھ پاؤں زبان کاٹ کر ان سے بھیک منگواتا ہوں۔ یہ کام کافی بڑے پیمانے پر کیا جا رہا ہے اور میرے ساتھ ایسے بہت سے لوگ ہیں جو میرے ساتھ ہی ہیں۔ ہم یہ کام کافی سالوں سے کر رہے ہیں، جبکہ میرا بیٹا ان سب چیزوں کو نہیں مانتا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ یہ گناہ ہے اور وہ اس گناہ میں ملوث نہیں ہونا چاہتا تھا، اس لیے وہ اپنے بچوں اور بیوی کے ساتھ ایک الگ مکان میں رہتا تھا۔ اس رات بھی جب میں نے اسے اتنا سمجھایا تو اس نے مجھے الٹا سنا کر رکھ دی اور وہاں سے چلا گیا۔ میرے کام میں ایک اور آدمی بہت مسئلہ کر رہا تھا، اس نے میرے بیٹے کا قتل کر دیا اور مجھے اس بات کا احساس دلایا کہ جو کام میں کر رہا ہوں وہ کتنا غلط ہے۔ جب لوگوں کی اولاد ان سے جدا ہوتی ہے تو اسے کتنا درد محسوس ہوتا ہے۔ اپنے بیٹے کے انتقال کے بعد میں نے دل ہی دل میں تہیہ کر لیا تھا کہ میں ایسا کام نہیں کروں گا، اور جتنے بھی بچے میں نے اپاہج کیے ہیں ان سب کا علاج کروا کر ان کے ماں باپ کو واپس لوٹا دوں گا۔ لیکن سلطان معظم، یہ خیال چند دن کا ہی تھا، اس کے بعد میں ایک بار پھر بہک گیا۔ پیسوں کی لالچ نے مجھے یہ کام کرنے پر آمادہ کر دیا اور میں بوڑھے لوگوں کے ساتھ مل کر یہ کام کرنے لگا۔ لیکن کہتے ہیں نا، برائی کا خاتمہ جلدی ہو جاتا ہے۔ کل رات کو ہی مجھے معلوم ہوا تھا کہ میرے 2 ساتھیوں کو کسی نے بے دردی سے قتل کر دیا، لیکن ابھی تک وہ آدمی پکڑا نہیں گیا۔ سلطان یہ سب خاموشی سے سن رہے تھے، جبکہ اس آدمی کا پورا خاندان اس کو نفرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ سلطان نے اس آدمی کو مخاطب کیا تو وہ سلطان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، سلطان معظم، ان کی وجہ سے ہم نے اپنا بھائی کھو دیا، ان کو چھوڑیے گا نہیں۔ سارا سال یہ ہمیں اتنے گھنونے کام کی کمائی کھلاتے رہے اور ہمیں کہتے تھے کہ میں تاجر ہوں اور محنت مزدوری کرتا ہوں، لیکن ہم نہیں جانتے تھے کہ یہ کون سا تاجر ہے اور کیسا کام کرتے ہیں۔ جبکہ سلطان کو اس آدمی کا پتہ کرنا تھا جو ان جیسے لوگوں کا خاتمہ کر رہا تھا۔ سلطان نے دربار میں اس آدمی کو قید بامشقت دے دی تھی، جبکہ اس کے پورے خاندان کو باعزت بری کر دیا گیا، اور یہ بات بھی اس 10 سال کے بچے تک پہنچا دی گئی تھی کہ اس کے باپ کے قاتل کوئی اور ہیں، اس کے ددیال والے نہیں۔ اس بچے کے لیے سلطان نے بہت کچھ کیا تھا۔ اس کے خاندان میں وہ ہر ماہ راشن ڈلواتے، اس بچے کو ایک اچھی درسگاہ میں داخلہ دلوایا، اور جب سلطان نے اس معاملے کی چھان بین کی تو انہیں وہ آدمی معلوم ہو گیا جو اس کام کو روک رہا تھا۔ وہ ایک جان باز انسان تھا، ریاض نامی شخص، جس نے ایسے بہت سے برے لوگوں کا خاتمہ کیا تھا اور کافی بہادر تھا۔ سلطان نے اس کو اپنا سپاہ سالار قرار دینے کی پیشکش کی تو اس نے رد کر دی، کہنے لگا، میں کسی کے نیچے کام نہیں کر سکتا، میں اپنی زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزارنے کا عادی ہوں، میں آپ کے یا پھر کسی کے بھی حکم کی پاسداری نہیں کر سکتا۔ وہ آدمی کافی سادہ لہجے میں بولا تھا، اس کے لہجے میں کوئی سرد پن نہیں تھا۔ ایک پل کو سلطان اس کے انداز کی وجہ سے برا مان گئے، لیکن اس کی کارکردگی کی وجہ سے خاموش ہو گئے اور اسے دعائے خیر دے کر واپس محل لوٹ گئے۔